سرہندی پر، لیکن سب سے زیادہ میرا ہے، اس لیے منزل کمالات تک میں نے طے کر آئے ہیں۔ لیکن گفتگو چل رہی ہے، ذرا آپ سوچئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چیف منسٹر اکھلیش سنگھ یادو کے آدمی ہیں، یہ بات تب تک مستند نہیں مانی جائے گی جبکہ اکھلیش سنگھ یادو نہ کہہ دے کہ ہم ان کے آدمی ہیں، تب مانا جائے گا۔ آج تمام اکابر اولیاء کرام کہہ رہے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی ہمارے ہیں۔ اللہ اکبر! سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں سنو، اپنی تمام نسبتوں، احدیت و فردیت، کمالات و ابدیت، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس وہ تمام نسبت عطا فرما دو۔ شیخ احمد سرہندی سب میں سب کو مرید کیا کرے گا، لیکن شیخ احمد سرہندی سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کو رائج اس لیے دے گا کہ میرے جانشین اور چہیتے صدیق اکبر کا سلسلہ ان کے پاس۔ اللہ اکبر! وہ بات آئی اور چلی گئی۔ اللہ اکبر! مکتوبات امام ربانی اٹھا کر کے پڑھیے، وہ شیخ احمد سرہندی جن کے طواف کے لیے خانہ کعبہ عرب سے ہندوستان شہر سرہند آیا۔ آپ جائیے وہاں دیکھیے کہ وہاں حتیم کعبہ کی جگہ چھٹی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور 10 عمرہ کا ثواب پائیے۔ خود مجدد صاحب مکتوبات امام ربانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مراقبے میں تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جو لوگ جہاں سے بھی سجدہ کر رہے ہیں ان کا رخ میری طرف ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور پوچھا باری تعالیٰ یہ میرا وہم گمان ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا شیخ احمد سرہندی تم خانہ کعبہ کی زیارت کے طلبگار تھے، تم آ نہیں پائے، اس لیے تمہاری زیارت کے لیے کعبہ میں نے بھیج دیا ہے۔ تم قبلہ عالم ہو، اس لیے جو جہاں سے سجدہ کرتا ہے اس کا رخ تمہاری طرف ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا خانہ کعبہ طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا باری تعالیٰ خانہ کعبہ کی زیارت ہو گئی، زمزم پینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روح قیامت تک تیرے کنویں سے آب زمزم نکلے گا۔ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ یہاں کیوں کر آ سکتا ہے اور آب زمزم کیسے نکل سکتا ہے؟ کیا حدیث کریمہ نہیں پڑھی کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک دنیا کے ہر پانی میں زمزم کا سوتا ملا دیا گیا؟ دیکھتے نہیں؟ وہ سرکار شیخ احمد سرہندی نے اپنے مرید سے کہا کہ جو ہے اللہ کے توسل سے جو ہے ان کے جو ہے رضا کے مطابق میرے کنویں سے بھی آب زمزم نکلتا ہے۔ مرید کو کچھ شک و شبہ ہوا۔ 1 سال کے بعد وہ حج کرنے گیا اور حج کرنے جب گیا تو سرکار مجدد پاک نے اپنی تسبیح عنایت فرما دی تھی۔ جب وہ وہاں گیا زمزم کو نکالنا چاہا، اللہ اکبر! زمزم کا پانی نیچے چلا گیا۔ اس نے جو ہے اپنا امامہ کھول کر کے باندھا، پانی اور نیچے گیا، رومال باندھ دیا اور نیچے گیا، حتی الامکان کی ڈول بالٹی اور رومال امامہ سب اسی میں رہ گیا۔ جب تک وہ وہاں رہا زمزم کبھی نکال نہ پایا، دوسرا نکالتا تھا وہ پی لیتے تھے۔ ہندوستان آئے تو مجدد پاک نے کہا میری تسبیح دے دو، کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا، وہ تو کنویں میں گر گیا، کہا جاؤ میرے کنویں سے نکال کر میرے کنویں سے پانی لے آؤ۔ آج جو ڈول بالٹی ڈالا ہے، جو مکے کی سرزمین کے زمزم کے کنویں میں گرا تھا، آج وہ سرہند کے کنویں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیے، میں بڑا سوچنے لگا کہ زمزم کا پانی 1998 میں جب پہلی مرتبہ میں گیا، میں وہاں کا پانی لایا اور چندی گڑھ کے لیبورٹری میں ٹیسٹ کرایا، چونکہ میرے والد بزرگوار 1973 میں زمزم کا پانی 3 کے ڈبے میں لائے تھے۔ دونوں پانی کو لے آ کر کے جو ہے چندی گڑھ اور حیدرآباد کے لیبورٹری میں ٹیسٹ کرایا، وہ پورا رپورٹ ملا کہ جو اس پانی کے اندر پرسنٹیج اور پروٹین ہے وہی اس پانی کے اندر بھی ہے، 1% کا فاصلہ نہیں ہے۔ میں اپنے گھروں میں گیلن بھر بھر کر کے رکھتا ہوں، جب جاتا ہوں تو زمزم مفت کا لاتا ہوں اور گھر میں بھر کے رکھتا ہوں۔ حاجی تو پانی ملا کر کے دیتا ہے، میں سوچتا ہوں غریبوں کو ایسے ہی دے دیا جائے۔ میرے دوستو، وہ شیخ احمد سرہندی جنہیں آپ جانتے ہیں، اپنے والد بزرگوار کے قبرستان پر جب گئے تو آپ کو یہ خیال آیا کہ ایک عالم بعمل کسی قبرستان پر سے گزرتا ہے تو 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے شیخ احمد سرہندی تمہاری قدموں کی برکت سے 1 سال کے لیے عذاب کو اٹھا لیا۔ فوراً ہاتھ بلند و بالا کیا کہ باری تعالیٰ تیری رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ کہا 10 سال کے لیے اٹھا لیا، کہا اس سے بھی زیادہ ہے، کہا جا تمہاری خاطر قیامت تک کے لیے قیامت اس قبرستان سے اٹھا لیا۔ آپ جاؤ شہر سرہند کے اندر 3 قبرستان ہے، آپ کی والدہ کی، آپ کے والد کی، آپ کی قبرستان، جہاں افغانستان، ترک اور خراسان کے بڑے بڑے بادشاہوں کی مزاریں بنی ہوئی ہیں
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس قبرستان میں جب دفن ہو جائیں گے تو ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ ذرا آپ جا کر کے دیکھیے، آپ کے جانشین اور شہزادے دویم شہزادے ثالث خواجہ محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، اس قبرستان کی مٹی کسی بھی قبر پر جا کر کے ڈال دو تو اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیا جائے۔ آپ ذرا سوچئے، وہ کون شیخ احمد سرہندی کہ جب کوئی 100 سال کا مجدد ہوتا ہے تو نبی کا نائب ہوتا ہے، اور جب 1000 سال کا مجدد ہوتا ہے تو رسول کی نیابت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نائب اتم بن کر کے آئے۔ ایک کتاب کا حوالہ ملا سرمایہ ملت کے نگہبان میں کہ اس میں توریت کا حوالہ ہے کہ ان پادریوں نے جو ہے دیکھا کہ سرکار کی 1000 سال کے بعد ایک شخص ان کا ہم نام پیدا ہوگا، دین کو تجدید کرنے والا ہو، یعنی شیخ احمد سرہندی کا حوالہ توریت میں بھی موجود ہے۔ افغانستان سے آئے ہوئے اس کتاب میں نے پڑھا کہ جو ہے انہوں نے بھی وصیت فرمائی کہ جو شیخ احمد سرہندی کا زمانہ پائے تو سمجھ جانا کہ نبی آخر الزماں کا نائب اتم حقیقت میں وہی ہے۔ اللہ اکبر! وہ تمام کتابوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے وہ شیخ احمد سرہندی جن کے نام کو علماء اہل سنت نے آج اسٹوزوں سے لینا بند کر دیا، ان کے احسانات کو بھلا دیا، ان کا نام لینا نہیں جانتے، جبکہ فتاوی رضویہ سے پوچھو امام احمد رضا محدث بریلوی نے جلد نمبر 2 جلد نمبر 5 جلد نمبر 7 جلد نمبر 9 جلد نمبر 11 جلد نمبر 12 میں شیخ احمد سرہندی کا ذکر فرمایا۔ اور کیوں کہ آپ کا ایک لقب تھا قیوم زمانی، تب آپ نے قیوم زمانی پر فقیہانہ تحقیق کر کے بتا دیا کسی اولیاء اللہ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ کم پڑھے لکھے لوگ کا نامعلوم لا علم کے شکار لوگ آج آپس میں جو ہے نا اتفاقیاں پیدا کر رہے ہیں، وہ ان کے پیر کے پاس نہ جائے، وہ ان کے پیر کے پاس نہ جائے، یہ سب لا علمی کے شکار پر ہے۔ آپ ذرا دیکھیے وہ شیخ احمد سرہندی نے ایک جگہ الملفوظ میں نے پڑھا حوالہ کہ آپ نے ایک مکتوب کا حوالہ دیا جہاں مجدد صاحب مبدأ و معاد میں فرماتے ہیں کہ 1000 کافر کی صحبت اچھی بنسبت ایک منافق کی صحبت۔ یہ مجدد الفسانی نے اور اسی کو امام احمد رضا محدث بریلوی نے نقل فرمایا۔ آج سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیمات اور تواریخ کو لوگوں نے بھلا دیا۔ خواجہ احمد سعید فاروقی مدنی رحمت اللہ علیہ مناقب احمدیہ سعیدیہ میں جو اپنا قول نقل کیا تھا اسے فتاوی فیوز الرضا اور فتاوی رضویہ میں جا کر کے دیکھ لو۔ آپ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا 12ویں ہجری میں کہ جب غیر مقلدوں کا زمانہ تھا کہ جب یہ تمہارے آنکھوں کے سامنے آئے تو تم اپنا چہرہ پھیر لو۔ ذرا پڑھو فتاوی فیوز الرضا سیدنا سرکار قطب رضا علی فاروقی بنارسی علیہ رحمت رضوان کی، جو عرب کی لائبریری میں بھی آج موجود ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھنا کچھ نہیں اور صرف ہو ہلا زیادہ مچایا گیا۔ ہر اولیاء اکرام نے دین کی خدمتیں اپنے اپنے طریقے سے کی ہے، اور شیخ احمد سرہندی کا احسان روح زمین پر قیامت تک رہے گا کہ اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو اسلام زمین پر موجود نہ ہوتا، یعنی بر صغیر کے اندر۔ اس لیے فقیر کہتا ہے کہ مجدد الفسانی نہ ہوتے تو بر صغیر میں اسلام نہ ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ جن کے طواف کو کعبہ بھی چل پڑا اس مجدد کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جن کے کنویں سے جاری آب زمزم ہوا اس مجدد کی عظمت میں لاکھوں سلام۔ ذرا آپ دیکھیے جو ہے اس شیخ احمد سرہندی کا مطالعہ کیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر رد روافظ لکھا، اس کا عربی نسخہ جسے چاہیے یہ حقیر انسان اسے فوٹو اسٹیٹ کرا کر کے دے گا، اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے رد روافظ لکھا۔ یہ آپ کی ہی دین تھی کہ مغلیہ سلطنت کی ایسی پاسبانی اور محافظت کی کہ وہ خواجہ محمد معصوم پاک کا مرید کون ہوا؟ شاہجہاں ہوا۔ ان کا مرید کون ہوا؟ اورنگزیب ہوا۔ تب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اورنگزیب کا زمانہ ایسا تھا جسے خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی شان میں کہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں، کہ ان کا زمانہ ایسا تھا کہ ان کے زمانے کو دیکھ کر کے صحابہ کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ تواریخوں کا مطالعہ کیجئے۔ آج جو یہ جامع مسجد اور لال قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں
اس کا نقش و نگار کس نے بنایا؟ مجدد صاحب کے جانشین خواجہ محمد معصوم عروۃ الوثقی نے بنایا، اور اس کی سنگ بنیاد بھی انہوں نے رکھی ہے۔ اس لیے آج 400 سال سے سینہ تانے ہوئے دلی پر جو ہے وہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ، شاہجہاں نے دیکھا تھا کہ ایک محل ہے لال پتھروں کا بنا ہوا ہے، اور اس میں ایسے ایسے دیوان عام اور دیوان خاص ہے، تخت طاؤس ہے جس پر میرے مرشد برحق حضرت معصوم پاک جلوہ افروز ہے، اور کچھ دیر کے بعد ہمیں وہاں پر بٹھا دیا۔ یعنی جہانگیر کا دور تھا، اور یہ بشارت تھی کہ جہانگیر دنیا سے جائے گا اور شاہجہاں جو ہے بادشاہ بنے گا۔ جب اس نے اپنی بات حضرت معصوم پاک کے پاس رکھی حکومت پانے کے بعد، تب آپ نے نقشہ بنا کر کے دیا جامع مسجد کا اور لال قلعہ کا۔ لیکن کوئی بھی ایسی تواریخ کی باتیں ہمیں اور آپ کو نہ جانے کیوں بتائی جاتی، اور وہ شہر سرہند جسے بسایا اللہ کے دو مقدس ولیوں نے کہ ایشیا کے اندر سب سے اونچا کوئی جگہ ہے تو وہ سرہند ہے۔ جغرافیہ پڑھنے والے لوگوں اٹھا کر کے پڑھو، خود جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر سرہند ایشیا کی سب سے اونچی زمین ہے، خانہ کعبہ کے بعد تھوڑا نیچا اس کا مقام ہے۔ خود مجدد پاک نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد روح زمین پر سب سے افضل کوئی زمین ہے تو میری خانقاہ کی زمین ہے۔ آؤ مکتوبات امام ربانی سے پوچھو، 3 جلدوں میں مکتوبات امام ربانی ہے، اسے پڑھنے کے بعد پتا چلے گا کہ مجدد صاحب نے فقہ حنفی کی اور سلسلے کی اور سنیت کی اور اسلام کی کس طرح پاسبانی کی ہے۔ تمام اولیاء اکرام کے نام اسٹیجوں سے لیے جاتے ہیں، لیکن مجدد الفسانی کا نام چند علماء لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، مقصد یہ ہے اپنے اسلافوں کے کردار کو بھولنا نہیں چاہیے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی 14ویں صدی کے اندر دینی خدمات کو انجام دے کر کے ہمارے اور آپ پر یہ احسان کر دیا ہے، ورنہ ہمیں نہ سنیت ملتی نہ اسلام ملتا ہے، اور ان خیروں کے طریقے پر ہم چلتے ہوئے نظر آتے۔ وہ امام احمد رضا محدث بریلوی، آپ ذرا سوچئے کہ وہ جنہیں ہمارا آپ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں میں نے ایک نقطہ پڑھا، بڑی نقطے کی بات، آپ اسے سماعت فرمائیے۔ ہمارے اور آپ پر جب غسل واجب ہوتا ہے تو لا علمی کے بنا پر ہم سار کے بال بھی ترسواتے ہیں، داڑھی بھی صحیح کرواتے ہیں، ناخن بھی تراشتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب تک غسل مکمل نہ ہو جائے جسم سے ان چیزوں کو جدا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرتے ہیں کہ ناپاکی کے عالم میں جدا کیا گیا، لہٰذا میں کیا کروں، اس لیے ان کی نیکی ہماری طرف۔ آپ ذرا سوچئے، لا علمی کے بنا پر غسل واجب ہے اور ہم روئے زمین پر چلتے ہیں اور داڑھی بال صحیح کرواتے ہیں، ناخن تراش لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ اپنے اسلافوں کے اس جو ہے چیز کو پہچانیے کہ کون سا طریقہ کہاں۔ آج یہ سلسلہ سرکار مجدد پاک علیہ رضوان کے خلیفہ حضرت خواجہ آدم بن نوری علیہ الرحمت و رضوان سے یہاں آیا۔ وہ آدم بن نوری علیہ الرحمت و رضوان جب مسجد نبوی سے روضہ اقدس کی جالی کے پاس سے رخصت ہونا چاہتے تھے، سرکار سے رخصتی مانگی تو سرکار نے اپنا دستے رسالت اندر سے باہر نکال دیا اور مصافحہ کیا اور کہا کہ اے آدم بن نوری، اپنی اولادوں کے ساتھ تم یہیں رہ جاؤ۔ اور آپ کی مزار اقدس جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیتانے پر۔ یہ انہی کا سلسلہ کابل سے سرکار حافظ وزیر علی سنڈیلوی علیہ الرحمت و رضوان لے کر کے آئے، اور ان کے خلیفہ محمد تقی علیہ الرحمت و رضوان یہاں موجود ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، یہ کیسا مقدس سلسلہ، سب سلسلہ افضل ہے، نہ کوئی سلسلہ کسی سے چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، اور ہمارے پاس کہاں آلہ اور تھرمامیٹر ہے کہ ہم ناپ کر کے بتائیں۔ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے۔ ہمیں اور آپ کے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، مقصد یہی ہے۔